أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعجل فرجهم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو اتباع سرور المؤمن، رسول اکرم نے فرمایا مومنین کو پروردگار کا سب سے محبوب کام کیا ہے؟ مومنین کو خوش کرنے کی کوشش میں رہنا. اور مومنین کو خوش کرنے کے لیے خالی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. مومنین کو خوش کرنے کے آسان طریقے کیا ہیں؟ پانی پلا دو جی، یا چائے پلا دو، اچھے سے سلام کر دو، یا اچھے سے جواب ہی دے دیا کرو. اللہ کے واسطے کوئی جواب نہیں جی. تو ہماری گفتگو صرف مقدماتی میں چل رہی تھی. اب آپ یہ مت کہنا اس میں آپ نے شاید دھیان نہیں دیا. اس میں یہ ہے کہ مومنین کو خوش کرنے کی تلاش. ہم آپ کو مومن مانتے ہی نہیں جو آپ کو خوش کریں. ہماری گفتگو یہی کہنا چاہ رہے ہیں جی. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف مقدماتی میں، صرف مقدماتی. ویسے آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، جوان لڑکی کو لڑکے کا سلام کرنا مکروہ ہے جی، لیکن سب لڑکے بھی بیٹھے ہیں، سب عمومی ہے، اس لیے میں سلام کرتا ہوں. ٹھیک ہے، ویسے مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. ابھی آپ سوچیں لیکن استاد تو بات کی جی استاد تو بات کی مکروہ ہے جوان لڑکی کو سلام کرے. لڑکا اگر جوان لڑکی کو سلام کرے لڑکی کو بھی نہ کرے تو لڑکی بھی نہ کرے. ہماری گفتگو چل رہی تھی کتاب صرف مقدماتی میں ثلاثی مجیزی کے ابواب میں. کس میں؟ ابواب میں. ہم نے باب اعلان پڑھا، باب استفعال اور باب باب استعلال. صحیح بتایا کہ باب استعلال کا موضوع کیا ہے جی. باب استعلال کا بات ایک ہے باب ٹھیک ہے. جیسے احمرا یحمرو، دونوں باب ملتے جلتے ہیں. یہاں پر عین الفعل کے بعد کچھ لام سیدھا لام الفعل ہے، لیکن یہاں عین الفعل کے بعد الف ہے. دونوں میں دکھ رہا ہے. مصدر میں عین الفعل کے بعد یہاں یا ہے. ایک تو یہ سملر ہے، دوسرا معنی میں بھی سملر ہے. دونوں کے میں نے بتایا تھا جو ابواب ہیں ان میں دو چیزیں سب سے اہم ہیں. کیا؟ نمبر ایک وزن. اب جیسے کوئی پوچھے باب فوراً ایک اللہ وزن کیا ہے؟ اور اس دونوں کے معنی کیا ہے؟ رنگ یا یعنی اس کا مطلب دونوں ابواب میں وہی فعل جا سکتے ہیں جو رنگ یا عیب کے معنی میں دلالت کریں. اس کا مطلب نصرا، ضربا، کربا، حسبا یہ والے فعل نہیں جا سکتے. وہی فعل جا سکتے ہیں اس میں جو رنگ یا عیب پہ. مثال کے طور پر اسفر پیلے کو کہتے ہیں نا، تو اس میں لے کے جائیں گے تو ہو جائے گا اسفرا
اسفرا اوپر والے باب میں اسفرا یسفرو اسفرا اور اس میں لے کے جائیں تو اسفارا یسفارو اسفیرا جی یا مثال کے طور پر ہرے کو کیا کہتے ہیں خضر اخضر أخزر خضر مثلا اس کو لے جائیں اخضرا یخضرو اخضرا اخضارا یخضارو اخضیرا لیکن معنی کیا ہے دونوں کے رنگ اور عیب میں آنا بس تھوڑا سا فرق ہے اس میں ہے رنگ اور عیب میں آنا اس میں ہے رنگ اور عیب میں آنا مبالغے مبالغہ نہیں بڑھا کے میں کہوں اس وقت اس کیا ہے مرن حدیدو کیا کہوں میں مرن حدید یعنی لوہا مرن حدیدو لوہا سرخ ہو گیا کون سے یہ لوہا رنگ میں آ گیا کون سے سرخی میں یا فیل یہی ہے نا اس میں آ گیا لیکن میں کہوں احمارن حدیدو کیا مطلب ہوگا کتنا دونوں میں کیا احمارن حدیدو احمارن حدیدو میں یہ فرق ہے کہ زیادہ سرخ ہو گیا ہاں لوہا سرخ ہو گیا لوہا بہت زیادہ سرخ ہو گیا لوہا سرخی میں آ گیا لوہا بہت زیادہ سرخی میں آ گیا رنگ اور عیب میں آنا یہاں پہ رنگ میں آنا ہے کون سے رنگ میں سرخی میں جی جی میں کہوں اس پر چہرہ پیلا ہو گیا اس پر بہت زیادہ پیلا ہو گیا جی آقا جی آقا بالبخشی تم لیفٹ ہو رہے ہیں ہم کو کہیں جانا ہے جی سمجھ میں آیا جی وزن یاد رکھنا گردان وہی رہے گی گردان قائم وہی رہے گا کیونکہ آپ نے تجدید جس ورڈ میں دی جاتی ہے فعل میں اس کا مطلب آپ کو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ وہ الزام ہوا ہے یعنی دو ایک جیسے آپ کا الزام جی دو ایک جیسے رہے ہیں اور اس کا قاعدہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کیا بتایا تھا ادغام کی کیفیت فعل ماضی مضارع اور امر میں کیسی ہے فعل ماضی میں کیفیت ہے ماضی کے شروع میں ادغام واجب ہے باقی میں منع ہے جی مضارع میں دو چیزوں میں منع ہے چھٹے ادواروں میں باقی میں واجب ہے یعنی ماضی اور مضارع میں ادغام کی دو ہی کیفیت ہے واجب یا واجب یا منع بس بات یہ ہے کہ ماضی کے شروع کے 5 چیزوں میں واجب باقی میں منع ہے مضارع میں چھٹے ادواروں میں منع باقی میں واجب ہے بچتا ہے فعل امر یا مضارع مجزوم ان میں چھٹے ادواروں میں مضارع کی طرح منع ہے لیکن 1 4 7 13 14 5 چیزوں میں ادغام جائز ہے آپ کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے 5 چیزوں میں جائز 2 میں منع باقی میں واجب تو ان مضارع مجزوم اور امر میں ادغام کی 3 کیفیتیں ہیں کتنی بھائی ادغام کی 3 ہی تو کس میں ہے ادغام کا حکم 3 طرح میں تو ہوتا ہے سبھی کا ادغام کے احکام 3 ہی تو ہیں اگر کہیں پہ دو حرف جیسے جگہ آ جائے تو ادغام واجب ہوگا یا ممتنع ہوگا منع ہوگا یا جائز ہوگا فعل کی چل رہی ہے اس لیے فعل میں بتایا جب بھی ادغام جیسی ادغام کا مورد فعل کے اندر آ جائے تو ماضی میں اور مضارع میں 2 ہی مورد ہیں یا ادغام واجب ہوتا ہے یا منع ماضی میں شروع کے 5 صیغوں میں ادغام واجب اور باقی میں منع مضارع میں 2 صیغوں میں منع چھٹے ادغام واجب لیکن مضارع مجزوم چاہے فاعل سے بھی مجزوم ہو چاہے لم سے ہو چاہے لام سے ہو صیغوں میں ممتنع اور 5 میں جائز 5 میں منع واجب اور ممتنع تو آپ کو پتا ہے آسان ہے جائز میں اگر ہے تو کیا کریں گے جی وہاں میں نے ثلاثی مجرد کی مثال دے کے سمجھاتا ہوں ثلاثی مجرد میں بتایا تھا مدد تھا میں کیا تھا مدد ایک تھا مدد مدد یا وہ تھا نا تو ادغام کیا تھا ہم نے مدد اس کا کیا تھا مرنا نہیں مرنا یا مرو یہی تھا نا ثلاثی مجرد کا
بات تو ہم نے وہاں درمیان آپ سے کرائی تھی مدہ مدہ مدو مدد 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 کر سکتے ہیں دو دان کو مدد نہ آپ دیکھتے چلے جائیے وہی سیم یہاں بھی ہے ایک مرہ ایک مرہ ایک مرو مرو مرمت مرتا مرنا مرر ایک مر ایک مر مررتے ما مررتم مررتے مررتما مررتو مررنا وہی ادغام کی کیفیت ہے جو مکہ میں تھی وہی مکہ میں ہے نہیں شروع میں پانچ واجب بعد میں مانا یا مدوں پہ آئیے اس میں مضارع میں بتایا تھا چھٹے ادغام میں مانا ہے واجب ہے یا مدو یا تمدانے یمدون تمدو تمدانے یمددنا تمدو تمدانے تمدونا تمدینا تمدانے تمددنا تمددنا یمدونا ٹھیک ہے امدو نمدو اب یہ مرہ میں یحمرو یحمران یحمرون یحمرون یحمرن باقی میں واجب کوئی کیفیت ہے یہ واجب اور جائز کا تو ہم نے ماضی مضارع میں جو ہے بات آتی ہے جب ہم اسے مجزوم کریں اب اسے ہم نے مجزوم یہاں پہ کیا تھا یاد ہے یہ تھوڑے ماضی بتائیں ماضی کیا کہا تھا لے یہاں پر ادغام جائز ہے یہاں پر ادغام جائز یا تو آپ ادغام کیجئے یا ادغام نہ کیجئے اب اگر ہمیں ادھر دیکھیے یم دو تھا نا اصل میں کیا تھا یم دو اب ہم اسے مجزوم کریں لام امر مقصور لے یم اگر ہم ادغام نہ کریں تو ہو جائے گا اگر ادغام نہ کریں تو ہو جائے گا یمدود لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ادغام جائز ہے نا ادغام نہ کریں تو آسان تھا ادغام کریں تو کیا حرکت دینی پڑے گی نہیں اسے کیونکہ ادغام میں تو پہلے تو ساکن دوسرے کو حرکت دینی ہی پڑے گی تاکہ تلفظ ہو سکے تو پھر ہم حرکت اسے کون سی دیں حرکت ہم اسے کون سی دیں کیونکہ اگر میں ضمہ دیتا ہوں تو فتح آ کے شکایت کرے گا میری کیا خطا تھی اور اگر فتح دے دوں تو کسرہ اور ضمہ آ کے شکایت کرے گا ہماری کیا غلطی تھی حرکت خالی ایک ہی چھوڑی ہے حرکت تو تین ہے نا اگر ادغام کریں گے تو حرکت دینی پڑے گی دوسرے کو تو حرکت کون سی دیں گے تو انہوں نے قاعدہ بتا دیا اینو فعل کو دیکھ لینا اینو فعل پہ اگر اس کے ضمہ ہے دو فعال یا فعلوں کے وزن پہ ہے یا اور فعل پہ ضمہ ہو تو ادغام کی صورت میں ضمہ بھی دے سکتے ہیں فتح بھی اور کسرہ بھی لے یمدو لے یمدا یا یمدے بھی کر سکتے ہیں اگر ضمہ ہے تو لے یمدو لے یمدا لے یمدے اور بغیر ادغام کے تو ہے جائز لے یمدو کتنی صورتیں بنی ہیں تو چار نہ ہو چار نہیں ہو گئی ایک تو بغیر ادغام کے ایک تینوں حرکتیں دیں گے ایک صورت لے یمدے لے یمدو آپ لے یمدا بھی کہہ سکتے ہیں لے یمدو بھی کہہ سکتے ہیں لے یمدے بھی کہہ سکتے ہیں ادغام نہ کریں تو آسان معاملہ ادغام کریں تو این فعل پہ اگر ضمہ ہے تو تینوں حرکتیں دے سکتے ہیں لیکن اگر این فعل پہ فتح یا کسرہ ہو ضمہ نہ ہو تو پھر کیا کر سکتے ہیں جی تو پھر ضمہ نہیں دے سکتے لے یا پھر را اور لے یا پھر رے اور ایک بغیر ادغام کے لے یا رے کتنی صورتیں ہوئی لے یا پھر را لے یا پھر رے دو اور بغیر ادغام کے لیکن اگر این فعل میں ضمہ ہو تو تین تو حرکتیں بغیر ادغام کے ساتھ سمجھ میں آیا
यहमर्रु में देखिए, आप लोगों को नहीं, जी आ रही है। यहमर्रु को मजबूर करते हैं ले, क्योंकि एनुल फेल पे जम्मा तो है नहीं, पथा या कसरा है, तो हम कहेंगे ले यहमर्रा कह सकते हैं और ले यहमर्रे भी कह सकते हैं, और बगैर इकराम तो जायज है ही ले यहमरिर, ले यहमरिर। कितनी 3 सूरतें, 2 सूरतें ये कि 3 बन सकती है। और अगर कोई ऐसा फेल इसमें जाए जिसका एनुल फेल पे जम्मा हो तो फिर यहाँ जम्मा भी की सूरत एक बन सकती है। तो 5 सीगों में पहला सीगा ले यहमर्रा, ले यहमर्रे 2 सूरतें इसकी, और ले यहमरिर 3 सूरतें। 7वां सीगा ले तहमर्रा, ले तहमर्रे, ले तहमरिर, एक साथ 14, एक क्या है, एक 4, चौथा भी वही है जो 7वां है, सेम है। और एक ले अहमर्रा, ले अहमर्रे, ले अहमरिर, ले नहमर्रा, ले नहमर्रे, ले नहमरिर। अब अगर गलतान करें तो कैसे करेंगे? तीनों सूरतें जो है इसकी, ले अहमर्रा, ले अहमर्रे, ले अहमरिर, ये सीधा हो गया। ले अहमर्रा वाजिब, ले अहमर्रू वाजिब जी, ले तहमर्रा, ले तहमर्रे, ले तहमरिर जायज का वसीला जी, ले तहमर्रा, ले अहमरिर ना मना, ले तहमर्रा, ले तहमर्रा, ले तहमरिर जायज का वसीला। मगर पहली बात तो ये कि 7 वसीला तो अमर हाजिर होता है ना, एक मर्रा, एक मर्रे, एक मरिर, अमर हाजिर होगा वो एक मर्रा, एक मर्रे, एक मरिर। फिर उसके बाद आएगा एक मर्रा वाजिब, एक मर्रू वाजिब जी, फिर एक मर्री वाजिब, एक मर्रा वाजिब, एक मरिर ना मना, फिर वही ले अहमर्रा, ले अहमर्रे, ले अहमरिर, फिर ले नहमर्रा, ले नहमर्रे, ले नहमरिर। 5 चीजें 1, 4, 7, 13 के बाद में इल्जाम जायज है, 6 12 में मना है, 5 में वाजिब है। जिन सीगों में जायज है अगर आप इल्जाम बगैर करे लाए तो ला सकते हैं, अगर इल्जाम करें तो बार आपकी हर को हरकत देनी पड़ेगी, वो हरकत पता भी हो सकती है, कसरा भी हो सकती है, जम्मा भी। अगर फिर पे जम्मा है तो उसमें तीनों हरकतें दे सकते हैं, और अगर पता है कसरा हो तो पता है कसरा दे सकते हैं इल्जाम की सूरत में। समझ में आया आप लोगों को या नहीं? जी जी आगा। आइए, जब से 4 दो यही पढ़ा हमने। बाब आइए सुलासी मजीद, बाब इफ़्इलाल, हर पहले सुलासी मुजर्रद जो बाब इफ़्इलाल में ले जाया जाए उसका माजी और मुजारे और मस्दर इस वजन पे आता है नीचे के। इफ़अल्ला यफ़अल्लु इफ़्इलाल, जैसे अहमद हमरा को लेके गए, इहमर्रा यहमर्रु इफ़्इलाल। अवेजा, लेकिन हम रंग के माना में है हमरा, और अवेजा के माना है ऐब है, ये आप टेढ़ियो ना बहकान है, ए बच्चा या बच्चो एविजाज। बाकी मवाली आप जानते हैं, एहमर्रा को मजहूल करने का वही तरीका रहेगा, ठीक है। यहमर्रो मुजारे मरफू है तो यहमर्रो, मंसूब करना हो तो अयहमर्रा, मजूम करना हो तो वही 5 सूरतें में जायज है, 1, 4, 7, 13, 14 में, और 2 में मुमकिन है, बाकी में वाजिब। वही सब चीजें होंगी नहीं। देखिए अम्र गायब ले अहमर्रा ले अस्वद्दा, इन्होंने एक ही सूरत दे दी है। अम्र हाजिर अहमर्रा इस्वद्दा, मुजारे मंसूब अयहमर्रा अस्वद्दा, और मुजारे मंसूब लम यहमर्रा लम यस्वद्दा। देखिए पता ही दे रखा है इन्होंने, क्योंकि मुकद्दमात ये इन्होंने बस नुक्ते में यही बात बताई, बस ज्यादा नहीं बताई, मैंने ज्यादा बता दी। बिलामुल फेल मुजारे बाब इफ़्इलाल के फेल मुजारे के लामुल फेल को अम्र गायब और अम्र हाजिर में, जहद में और नाह में, यानी जो मुजारे मंसूब होता है जब सुकून की जगह फतहा दिया जाता है, और उसकी दलील क्या है, वैसे मुज़ाहरत में आएगी, मैंने आपको बता दी। बाब इफ़्इलाल के माना क्या है, रंग में आना या ऐब पैदा करना। जैसे अहमर्रल हदीदो, लोहा सुर्ख हो गया, ए बच्चा मैं कहूं ए बच्चा टेढ़ा हो गया, ए बर्रा काला हो गया। बाब इस्तिफाल हमने कल पढ़ लिया था, और पहले बाब इस्तिफाल में जो भी ले जाएगा उसका वजन होगा इस्तफाल या इस्तफिलु इस्तिफाल पे। जैसे अलेमर खराजा को लेके गए तो क्या बनेगा,
استعلم یستعلم استعلام یا استخرج یستخرج استخراج. اور آپ کو امر بالہم بنانے کا طریقہ پتہ ہی ہے، وہی رہے گا. امر حاضر کا طریقہ وہی ہے، مضارع منصوب وہی ہے جو ثلاثی مجرد میں مجزوم وہی ہے، نہی وہی ہے. نفی اور استفہام آپ جانتے ہیں لفظ میں کوئی اثر نہیں ہوتا، معنی میں ہوتا ہے. وہی گردانے وہی مضارع مرفوع وہی سارے چیزیں وہی رہیں گی. لا یستخرجو مضارع منفی کی گردان استخراج سے ہے. لا یستخرجو لا یستخرجان لا یستخرجونا لا تستخرجو. آپ کہیں گے لا نے لفظ میں تو کوئی اثر ہی نہیں کیا، کچھ حذف نہیں ہوا کیونکہ لا نافیہ ہے. لا ناہیہ ہوتا تو یہ لا یستخرج ہو جاتا، نون گر جاتا. ٹھیک ہے. لا تستخرج لا تستخرجو لا تستخرجان لا یستخرجنا لا تستخرجو لا تستخرجان لا تستخرجونا لا تستخرجینا لا تستخرجان لا تستخرجنا لا تستخرجو لا نخرج. اس کے معنی میں نے آپ کو کل بتایا کہ طلب کے ہیں، چاہت. میں کہوں غفرا، اس نے جی غفرا کو اگر ہم اس میں لے کے جائیں استغفرا یعنی اس نے استغفار طلب کیا، معافی طلب کی. میں کہوں علما زید زید نے جانا، لیکن باب استفہام میں استعلم سعید سعید نے طلب آگاہی کی، علم طلب کیا. استغفر تو میں نے معافی اللہ سے طلب کی. جی باب فعلان اور باب فعلال تقریباً سیم ہے، میں نے بتا دیا آپ کو. ٹھیک ہے. استعمالات معنی بس مبالغے کے ساتھ ہیں، باقی سیم ہیں. وصلی اللہ. بس 3 نقطے آپ سمجھ گئے جو آپ کو آتے ہیں. پہلا ثلاثی مزید میں آپ کو کہ حرف زائد ہے یا نہیں اس کا ملا کر معیار واحد غائب کا ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے، اس سے پتہ لگے گا کہ یہ کتنا حرفی فعل ہے. یاد ہے نہیں؟ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ثلاثی مزید میں جیسا کہ آپ نے مشاہدہ کیا یہ باب حروف زائد کے اعتبار سے 3 طرح کے ہیں. کچھ باب ان 10 میں سے مشہور میں سے وہ ہیں جن میں ایک حرف زیادہ ہے. وہ کون کون سے ہیں؟ باب افعال تفعیل مفعلہ افعال ماضی. اس لیے پہلا صیغہ دیا انہوں نے کیونکہ ملاک یہی ہے افعل فعل افعل. کچھ باب وہ ہیں اس میں 5 جن میں 2 حرف زیادہ ہیں. افعل تفاعل تفعل افتعل انفعل افعل. 3 باب ایسے ہیں جن میں 3 حرف زیادہ ہیں، استفعل افعال. اور تیسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ تمام جتنے بھی باب ہیں ان سب میں ماضی کا حمزہ، امر کا حمزہ اور مصدر کا حمزہ، تمام باب میں حمزہ جو ہے وہ حمزہ وصل ہے. فقط باب افعال ہے جس کا حمزہ حمزہ قطع ہے. اور ہم جانتے ہیں حمزہ وصل ہوتا ہے کہ اگر شروع میں ہو تو پڑھا جائے گا اکتسبا، بیچ میں ہو تو نہیں پڑھا جائے گا واقتصبا واقتصب فانکسرا واستقیم، بیچ میں نہیں پڑھا جاتا. لیکن باب افعال کا حمزہ قطعی ہے، چاہے شروع میں ہو احسنا تب بھی پڑھا جائے گا، بیچ میں ہو تب بھی پڑھا جائے گا. وہ احسنا وہ احسن وہ احسان. یہ پوائنٹ یاد رکھنا. تمام ثلاثی مزید فی کے باب جن کے اندر حمزہ ہے ان کا ماضی مضارع اور امر کا حمزہ، مصدر کا ماضی امر اور مصدر کا حمزہ حمزہ وصل ہے. فقط باب افعال ہے جس کا حمزہ حمزہ قطع ہے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی اللهم صل على محمد وعلى محمد محمد. دیکھنا ماضی مضارع مصدر اس کا وزن دے رکھا ہے، مشہور معنی اور مثال کے ساتھ دے رکھے ہیں ان 10 کے 10 باب کے. خدا حافظ.